وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی پرائم منسٹر رمضان پیکیج 2026 کے اجرا کی تقریب میں وہ شریک ہیں اور ان کو اس وقت بریفنگ دی جا رہی ہے۔ تاریخی رمضان ریلیف پیکیج لایا جا رہا ہے۔ 38 ارب روپے، یہ 38 ارب روپے نہ صرف چاروں صوبوں میں حقداروں کو، صرف حقداروں کو، بلکہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بھی تھرو دیز والیٹس اور ڈیجیٹل بینک اکاؤنٹس کے ذریعے تقسیم کیے جائیں گے۔ اس سال یہ نظام انشاءاللہ 38 ارب روپے 1 کروڑ 21 لاکھ خاندانوں کو انشاءاللہ تقسیم کیے جائیں گے۔ 13,000 روپے فی خاندان یہ پیسے ان کو شہر رمضان میں مہیا ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں مجاہد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں EDU ٹریننگ یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین، حکومت کی جانب سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور وزیر اعظم رمضان ریلیف پیکیج، نگہبان ATM کارڈ اور بچوں کے تعلیمی وظائف سمیت مفت آٹے کے تھیلے کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ یہ مفت آٹے کے تھیلے کون کون سے خاندانوں کو ملیں گے؟ اس دفعہ شرائط میں تبدیلی کی گئی ہے۔ آپ کو اہم ترین اپڈیٹ سے آگاہ کرنے جا رہا ہوں۔ اگر آپ گھر بیٹھے کسی بھی پورٹل کے اوپر آن لائن کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کو حکومت نے راشن کے پروگرام میں شامل کیا ہے یا نہیں کیا، یا وہاں پر آپ کو فی شناختی کارڈ 13,000 روپے ملیں گے یا 10,000 روپے کا نگہبان ATM آپ کا نکل آیا ہے، یہ تمام تر اپڈیٹ اسی ویڈیو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ حکومت کی جانب سے 1 کروڑ 21 لاکھ نئے خاندانوں کو فی شناختی کارڈ 13,000 روپے دینے کا اعلان کیا ہے۔ تو یہ شناختی کارڈ سم والے ہوں گے یا سم کے بغیر؟ ایک تو سم شناختی کارڈ کے اندر لگی ہوتی ہے، ایک اپنے نام پر شناختی کارڈ نمبروں کے ذریعے اپنے موبائل فون میں سم استعمال کرتے ہیں۔ تو کیا یہ کس سم پر آپ کو یہ 13,000 روپے دیا جا رہا ہے؟ اس پر آپ کو مکمل اپڈیٹ سے آگاہ کرنے جا رہا ہوں۔ اگر ابھی بھی آپ چاہتے ہیں، کیونکہ اس دفعہ یاد رہے کہ جو راشن جس کو ملے گا، جس کو بے نظیر پروگرام کے پیسے ملیں گے، اگلے 3 سے 4 سال کے لیے وہ پکا ان پروگراموں میں اہل ہو جائے گا۔ یہ ویڈیوز فوٹیجز آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ ہر اہل شناختی کارڈ پر 13,000 روپے رمضان سے پہلے جاری ہو چکے ہیں اور لاکھوں افراد 1 کروڑ 21 لاکھ خان جیسے آپ کو اپڈیٹ کیا ہے، حکومت نے اس کا آغاز کر دیا ہے اور آپ کے اکاؤنٹ میں 13,000 روپے آ گئے ہیں۔ آپ نے یہ کیسے چیک کرنے ہیں، اس پر آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں۔ نگہبان راشن کارڈ کن شہریوں میں تقسیم ہونا شروع ہو چکا ہے اور کیا آپ کا نام اس اہل والی لسٹ میں ہے یا نہیں ہے؟ وہ کون سا سرکاری کوڈ ہے، جیسے 8171 ہوتا ہے بے نظیر پروگرام کے لیے، یا 9999 کا کوڈ ہے، 8070 ہے، جس پر آپ میسج کریں اور چند سیکنڈ میں اپنی رقم آپ چیک کر سکتے ہیں۔ اس پر بھی آپ کو اپڈیٹ کرنے جا رہا ہوں۔ کیا جن کے پاس ابھی تک راشن کارڈ نہیں آیا، وہ ابھی اپنا کس طرح سے پتہ کریں گے کہ ان کی رجسٹریشن بھی ٹھیک ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ اور جن کو پچھلے سال 9,999 سے 5,000 روپے ملے تھے، اس دفعہ ان کے لیے پیسوں کی حکومت بارش کر رہی ہے، کیونکہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ان لوگوں کو لازماً ہی راشن میں شامل کریں، اور یہ وہ خوش نصیب ہیں جن کا ریکارڈ بے نظیر پروگرام کے اندر اہل والی لسٹ میں شامل ہونے والا رکا ہوا تھا، کیونکہ حکومت نے جب 17 لاکھ نئے گھرانوں کا اپڈیٹ دیا ہے تو اسی میں یہ بے نظیر پروگرام میں تو اہل ہو گئے یا ہونے والے ہیں، ساتھ ان کا راشن کا 13,000 روپے بھی اکاؤنٹوں میں آ گیا ہے۔ تو اس پر بھی کیا آپ نے کیسے کرنا ہے، آگے نکلوانا ہے، اپڈیٹ کرنے جا رہا ہوں۔ کیا نئے شادی شدہ جوڑے بھی اب اس سکیم سے شامل ہوں گے یا انہیں 13,000 ملے گا یا نہیں ملے گا؟ کیا بغیر بچوں والے خاندان بھی اب اہل قرار دے دیے گئے ہیں اور ان کے نام شامل ہو گئے ہیں، اور جن کا شناختی کارڈ بلاک تھے اور ان کی ویریفیکیشن کھلتے ہی رقم جاری ہو جائے گی یا انہیں خود سے کال کر کے جاری کروانا پڑے گی؟ وہ کون سے خاندان ہیں جنہیں پہلے تو نااہل کر دیا گیا تھا مگر اب دوبارہ اہل ہو گئے ہیں اور انہیں بھی 13,000 روپے مل گئے ہیں؟ ملنے کا مطلب یہ ہے کہ اکاؤنٹ میں آ گئے ہیں۔ اب آپ نے سم میں لینے ہیں اکاؤنٹ کے اندر یا نقدی جا کے لینے ہیں، وہ تو آپ نے جا کے لینے ہیں نا، حکومت نے تو آپ کے اکاؤنٹ میں بھیج دیے ہیں۔ اس طرح کی مزید معلومات کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جو پہلی دفعہ
देख रहा है वो वीडियो के कमेंट्स वाले खाने में एक वाला हिस्सा लिखे। जो पहले से देखते हैं वो ये आज जरूर कमेंट्स करें कि ये चैनल बिल्कुल ठीक है, और ओके 2 दफा ओके या 3 दफा ओके जरूर लिखें। और जो देहात के इलाके हैं, कार्ड्स आपके घर पर आएंगे या कोई सेंटर बनाए जा रहे हैं जिनके अभी तक कार्ड उनके पास पहुंचे नहीं है और आप लोग परेशान हैं। ऐसे लोग जिनका नाम पहले किसी लिस्ट में नहीं था, अब आखिरी लिस्ट में उनका नाम आ गया है, तो उनको कैसे पता चलेगा? इस हवाले से नादरा डाटा से खुद कार तरीके से गरीब खानदानों को मुंतखब किया जा रहा है। और साथ ही आपको बहुत बहुत मुबारक हो, हुकूमत की जानिब से आपके निगहबान ATM कार्ड्स तकसीम भी किए जा रहे हैं और आपको पता भी नहीं होगा, और आपके पास 10,000 रुपये का ATM कार्ड आ जाएगा। और इसकी ATM कार्ड की मुकम्मल तफसीलात जो अगली वीडियो है उसमें आ रही है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको ऐसा तरीका बताएंगे जिसमें जल्द अज जल्द माह रमज़ान के बाद जो पैसे होंगे उनके लिए भी आप अहल हो जाएंगे। क्या जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है वो भी मैसेज के ज़रिए अपनी रकम कंफर्म कर सकते हैं, या कोई दूसरा तरीका है? या जिनके पास NSCR के पुरानी रिकॉर्ड वाली पर्चियाँ, या जिन्होंने पिछले साल PSER के ज़रिए मोबाइल पर खुद को खुद रजिस्टर्ड किया था, या UC के अंदर AC के ऑफिस DC के ऑफिस से उन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई थी और उन्हें भी 10,000 रुपये का पे आर्डर मिल गया था, क्या वो लोग इस दफ़ा अहल हैं? इस पर भी आपको मोहतरम नाजरीन अपडेट करने जा रहा हूं। क्या पहली किस्त रमज़ान के पहले अशरे में और दूसरी किस्त दूसरे अशरे में जारी होगी? इस पर भी आपको तफसीलात से आगाह करेंगे। क्या ये रकम सिर्फ कैश में होगी या कुछ शहरियों को डिजिटल वैलेट के ज़रिए ही दी जा रही होगी? क्या जिनके पहले अहलियत नाअहल थी वो अब अपील करके दोबारा अहल हो सकते हैं? 2 सूरतें हैं, एक तो नाअहल थे वो अहल हो गए, उनके अकाउंट्स में हुकूमत ने कल से पेमेंट जारी कर दी गई हैं 13,000 रुपये की वज़ीर आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज की। जो लोग नाअहल थे और जिनकी आ गए हैं वो तो ठीक है, जो नाअहल थे और जिनकी पेमेंट नहीं आई वो क्या अपील कर सकते हैं? जी आपको अपडेट भी करने जा रहा हूं। बेवाओं, माजूर और बुजुर्ग शहरियों को इस प्रोग्रामों में तरजीह दी जा रही है। क्या एक ही शनाख्ती कार्ड पर 13,000 रुपये के अलावा राशन मिल सकता है? जी हाँ, मुमकिन है, और बहुत कम लोगों को ऐसा होगा। इस पर भी आपको अपडेट करेंगे। एक ही ख़ानदान के अंदर एक से ज़्यादा लोगों को राशन मिल सकता है, इस पर भी आपको अपडेट करेंगे। वो ख़ानदान जिनका नाम अभी तक लिस्ट में नहीं आया, और वो कहाँ से अपना नाम के लिए अप्लाई करें ताकि उनको भी राशन के लिए अहल कर लिया जाए। और ये पूरा रमज़ान रिलीफ पैकेज ईद से पहले मुकम्मल किया जाएगा या बाद में भी लोगों को किस्तें मिलती रहेंगी? इस पर भी व्यूअर्स आपको तफसीलात के साथ अपडेट करने जा रहा हूं। मोहतरम नाजरीन, राशन पैकेज के लिहाज से पाकिस्तान में लाखों खानदानों को यह खुशखबरी मिल चुकी है कि वज़ीर आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज और निगहबान राशन कार्ड के तहत फी शनाख्ती कार्ड 13,000 रुपये और बिल तरतीब 10,000 रुपये की अदायगियाँ शुरू हो चुकी हैं। और हुकूमत ने अपडेट दी है कि जिन लोगों को पहले नाअहल कर दिया गया था बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर या किसी भी राशन प्रोग्राम के अंदर, अब उनमें से बड़ी तादाद में लोगों को अहल किया जा रहा है। और उसकी सबसे बड़ी अहम तरीन वजूहात नादरा डाटा, बिजली के बिलों और गुर्बत के स्कोर की बुनियाद पर दोबारा अहल कर दिया गया है, और उनके अकाउंटों में 13,000 भी भेज दिए गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि आपका नाम अभी तक लिस्ट में नहीं आया, तो आपको कैसे पता चलेगा? और आपका नाम लिस्ट में आ चुका है क्योंकि कई शहरियों में कार्ड तकसीम भी किए जा रहे हैं और कुछ इलाकों में घरों तक पहुंचाए भी जा रहे हैं, जबकि शहरी इलाकों में मखसूस मराकज़ से बुलाया जा रहा है। और हुकूमत ने यह भी कन्फर्म किया है कि आपका सिर्फ एक ही सरकारी मैसेज कोड पर मैसेज करके अब आप अहल नहीं हो सकते। इसके लिए आपका न्यू सर्वे, ताज़ा सर्वे होना लाजमी है। जिन लोगों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हो गए थे या बायोमेट्रिक का मसला था या नाअहल और रिजेक्ट हो गए थे, उनकी वेरिफिकेशन दोबारा होने के बाद नादरा के डाटा में जैसे फिंगरप्रिंट्स होते हैं और बायोमेट्रिक होती है BVS पर, तो नई शादीशुदा जोड़े, बगैर बच्चों वाले ख़ानदान, बेवाओं और मजदूर अफराद को भी इसमें तरजीह बुनियादों पर शामिल किया जा रहा है। वो ख़ानदान जो पहले किसी राशन लिस्ट में अहल नहीं थे, उन्हें भी यूनियन काउंसिल और मोबाइल रजिस्ट्रेशन टीमों के ज़रिए जब ताज़ा सर्वे किया गया था, तो हुकूमत ने अपडेट दी है कि उन इलाकों में अभी घर घर PSER सर्वे जिनका हो चुका है, उनको निगहबान ATM कार्ड्स दिए जा रहे हैं, जबकि शहरी इलाकों में सेंटर बनाकर दिए जा रहे हैं। और एक ही घर में 2 शनाख्ती कार्ड हैं तो सिर्फ गुर्बत के मुताबिक एक ही को मिलेगा, क्योंकि एक ख़ानदान में एक ही फ़र्द को मिलने हैं।
اگر ایک خاندان میں ایک سے زیادہ شادی شدہ جوڑے ہیں تو فی شادی شدہ جوڑا اور فی شناختی کارڈ 13,000 روپے بھی ملیں گے یا پھر 10,000 روپے ملیں گے۔ رقم کی ادائیگیاں 2 مرحلوں میں ہو رہی ہیں، جس میں پہلی قسط رمضان کے پہلے عشرے اور دوسری قسط دوسرے عشرے میں جاری ہو رہی ہے۔ راشن پروگرام کی قسطیں پہلے شروع ہو گئی ہیں اور کیونکہ حکومت نے اسی وجہ سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی رقم تھوڑی سی لیٹ شروع کرنے کا بھی کہا ہے۔ پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ رقم نے رمضان کے پہلے ہفتے میں شروع ہونا تھا 18 تاریخ کو، لیکن اب یہ فیصلہ آیا ہے کہ مارچ کے پہلے ہفتے میں ہوگی، یعنی کہ دوسرے یا تیسرے ہفتے میں جا کے شروع ہوگی۔ پہلی قسط آپ کو بتا دیا ہے اور یہ ساری کی ساری قسطیں جیز کیش، ایزی پیسہ، موبائل اکاؤنٹ اور ڈیجیٹل ویلیٹ اکاؤنٹ کے ذریعے دی جائیں گی تاکہ شفافیت برقرار رہے اور جن افراد کی اہلیت پہلے نااہل ہو چکی ہے وہ اب اپیل کے بعد دوبارہ شامل ہو رہے ہیں۔ اپیل صرف اور صرف دوبارہ سروے کروانے کی صورت میں ہوتی ہے، اس کے علاوہ کوئی آن لائن ویب سائٹ، آن لائن پورٹل یا آن لائن فارم نہیں ہے جس کے ذریعے آپ کی دوبارہ اپیل ہو سکے۔ صرف اور صرف حکومت کے دفتر جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ہے اس کے تحت آپ کی اپیل ہو جاتی ہے۔ یہ پیکیج عید سے پہلے مکمل کر لیا جائے گا جو راشن پروگرام کا ہے، اور کچھ لوگوں کی قسطیں رہ جائیں گی، ان کو بعد میں دے دی جائیں گی۔ کمنٹس والے خانے میں وہ لوگ ایک لکھیں جو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، جو بار بار دیکھتے ہیں، 4-5 سالوں سے دیکھ رہے ہیں، اوکے 2 دفعہ اوکے یا 3 دفعہ اوکے لکھیں، اور کیا معلومات آپ کو ٹھیک لگ رہی ہیں اور آپ کیا رائے دیں گے۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی معلومات ہے تو اردو میں تھوڑی سی تفصیلی یہاں 3-4 لائنوں میں بتا سکتے ہیں۔ اگر آپ کا نام ابھی تک لسٹ میں نہیں آیا تو بھی آخری تاریخ سے پہلے اندراج ممکن ہے، کیونکہ نئی فہرستیں روزانہ اپڈیٹ ہوتی ہیں، اس لیے ابھی اپنا سٹیٹس ضرور چیک کریں، کیونکہ یہ موقع صرف ایک بار نہیں بلکہ ہر اہل خاندان کے لیے بنایا گیا تاکہ اس رمضان میں کوئی اس پروگرام سے خارج نہ ہو۔ اگر کوئی حقدار ہے تو اسے فی الفور حکومت کی جانب سے اہل کیا جائے۔ جی ویورز، اب بات کر لیتے ہیں ان افراد کے لیے جو ابھی اپلائی کرنا چاہتے ہیں، اور چاہے وہ رمضان ریلیف پیکیج ہو یا نگہبان ATM کارڈز۔ ایک چیز آپ کو کلیئر کر دوں، اگر آپ خود سمجھدار ہیں اور اگر آپ کو چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں تو آپ اہل بھی ہو سکتے ہیں، اور آپ کے جو بھی جتنے سال سے جانچ پڑتال ہے، سروے ہے، اور ساری چیزیں ختم ہو کر آپ حکومت سے راشن بھی لے سکتے ہیں اور بے نظیر پروگرام سے قسطیں بھی لے سکتے ہیں۔ دراصل ایک اور ایشو چل رہا ہے کہ بہت سارے یوٹیوبر آپ کو ویڈیوز بنا کے دے رہے ہیں اور آپ کو ایسے جو ہے چیزیں بتاتے ہیں جیسا کہ آپ کو لگتا ہے کہ شاید ہم اہل ہو جائیں۔ اتنا جلدی بھی کوئی نہیں ہے کہ ایسا سروے ہو، ایسا شارٹ کوڈ ہو کہ آپ کو اہل کروا دے، آپ کے اوپر آج ہی پیسوں کی بوریاں آنا شروع ہو جائیں۔ نو، ایک طریقہ کار ہے، اسے گزارنا پڑے گا اور تب جا کے آپ کو حکومت بھی اہل کرے گی، اور حکومت نے ایک واضح اور کلیئر کٹ طریقہ بتایا ہوا ہے۔ اگر آپ اس پر عمل کرتے ہیں تو آپ کو حکومت اہل کر رہی ہے۔ ہاں، حکومت جہاں پہ جب حکومت کے پاس بجٹ زیادہ ہوتا ہے تو نئے لوگ بھی اہل ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس وقت جو تازہ ترین اپڈیٹ یہ ہے کہ چاہے وہ راشن ہو، وزیر اعظم رمضان ریلیف پیکیج کا، اور اس کے ساتھ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہو، اس میں نااہل لوگوں کو پیمٹیں ہونے جا رہی ہیں۔ یہ کلیئر کٹ بات آ گئی ہے، اپڈیٹ آ گئی ہے کہ حکومت نے خود کہہ دیا ہے کہ 17 لاکھ بے نظیر پروگرام میں نئے گھرانے شامل ہو رہے ہیں۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو لوگ جانچ پڑتال میں ہیں، نااہل ہیں، کیا ان کو حکومت شامل کرے گی، یا جن کا ابھی تک سروے بھی نہیں ہوا ان کو شامل کرے گی؟ کیوں ان کو شامل کرے گی جو ویٹنگ لسٹ میں، انتظار میں ہیں، جانچ پڑتال میں ہیں، جن کا سکور 33 ہے، 34 ہے، یا پھر 32 کے اندر بھی بہت سارے لوگ ابھی نااہل تو نہیں ہیں تو اہل، لیکن پیمٹیں نہیں لگ رہی، کیونکہ آپ لوگ ہی ہیں نا جن کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کا سروے ہو چکا ہے۔ آگے کیونکہ حکومت نہ آپ کو نااہل کر سکتی ہے نہ اہل کر سکتی ہے۔ جیسے ہی بجٹ آیا تو آپ لوگوں کی لاٹری ٹائپ نکل آئی، آپ کو کہہ دیا گیا کہ آپ اہل ہو، اپنے پیمنٹ کے لیے تیار ہو جاؤ، آپ اپنی سم لو یا پرانی سم لنک کرواؤ، جیسے بھی کرو، اپنا اکاؤنٹ ریڈی کرو، اپنے 14,500 روپے فی الفور حکومت سے حاصل کرو، اور اس کے بعد اگر بچے ہیں تو بچوں کا بے فارم اوکے کرواؤ، اور اس کے بعد اپنا بچوں کو سکول سے جو ہے تصدیق کرواؤ اور بے نظیر کے دفتر میں جمع کرواؤ۔ 35 لاکھ نئے بچوں کا وظیفہ بھی حکومت دینے جا رہی ہے۔ یہ وہ اہم ترین چیز ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر سمجھ آ رہی ہے۔ ہاں، اب راشن پروگرام کے لیے ابھی PSER کا سروے کی ٹیمیں جو ہیں وہ راشن کارڈ دے رہی ہیں۔ اس کے بعد دوبارہ PSER کا سروے ہوگا، شاید آپ 10,000 پیسے تو نہیں لے سکو گے جو نگہبان کے ہیں پنجاب کے اندر، لیکن اس کے بعد جو ہوگا 3,000 مہینے والا، اس میں آپ آ جاؤ گے، اگلے سال کے لیے بھی پکے ہو جاؤ گے۔
अभी जिनका सर्वे हो गया है, हाँ आपको देखिए, अगर आप मेरा चैनल सुन रहे हैं और आपको कार्ड निगहबान के लिए ऐड नहीं किया गया या आपका सर्वे नहीं हुआ तो सरासर आपकी गलती है। आप पिछले 6 महीनों से उठा लेंगे, 1 साल से मैं क्या बातें कर रहा हूँ, क्या अपडेट दे रहा हूँ, यही चीज़ें बता रहा हूँ ना कि आपका सर्वे हो रहा है, टीमें आ रही हैं, ये हेल्पलाइन नंबर है। जब आप इन चीज़ों पर अमल करोगे तो आप इंशाल्लाह बहुत जल्द अहल हो जाओगे। लेकिन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वज़ीर आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज के लिए NSER के न्यू डिनामिक सर्वे आपका होना लाजमी है। एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि जिनके पास पुरानी पर्ची हैं, कोई भी टोकन हो, कोई भी रसीद हो, चाहे किसी भी प्रोग्राम से कोई इमदाद ली हो, वो आपको जब नया सर्वे करवाते हो ना तो वो सपोर्ट करता है, वो बताता है सिस्टम को जब आपका सर्वे हो रहा होता है कि इस बंदा हकदार है, गरीब है, पहले भी हुकूमत ने इसकी इमदाद की है, अब भी इसकी इमदाद होनी चाहिए। क्योंकि आज से 4 या 5 साल पहले कोरोना के वक्त इसकी इमदाद हुई है, ये गरीब था, तो आज दोबारा सर्वे के लिए आया हुआ है, तो ये गरीब है, हकदार है, इसे इमदाद ज़रूर मिलनी चाहिए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दो। अल्लाह हाफिज़।